دیکھیں گے بہت بار اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، وہ ہے ریپچر، اٹھایا جانا، کلیسیا کا اٹھایا جانا۔ اور اس مضمون پر جتنے اچھے طریقے سے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا گیا ہے، اکثر آپ کے سامنے اور ریپچر اور اس امید پر بات کرتے ہیں، اور یہ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ کلیسیا کو یاد رہے۔ تو چند باتیں خدا کے کلام میں سے آج بھی ہم دیکھیں گے۔ جب یسوع یہ کہہ کر گیا کہ میں آؤں گا، تو اٹھائے جانے کی ایک امید کلیسیا کے اندر پیدا ہوئی۔ آسمان پر جاتے ہی یہ پیغام شروع ہو گیا کہ جس طرح تم نے اسے جاتے دیکھا ہے، یہی یسوع پھر اسی طرح سے آئے گا۔ اور جب کلیسیا میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ یسوع آئے گا اور ہمیں لے جائے گا، وہ یہ کلام، یہ بات، یہ وعدہ دکھ سہنے میں ان کے لیے بہت بڑی ڈھارس بنا۔ وہ خوشی سے دکھ سہنے لگے، مسیح کے نام کی خاطر ستائے جانے لگے، اور اس امید پر کہ یہ دکھ چند روزہ ہے۔ اور رسولوں نے لکھا یہ دکھ درد اس لائق نہیں ہے کہ اس جلال کا مقابلہ کر سکے۔ اس سے بڑا جلال کیا ہوگا جو انسان کبھی اس ہائٹ پر اوپر نہیں اٹھ سکتا، اس کو ایسی تاثیر اور ایسی قدرت ملے گی کہ وہ بادلوں پر گھومنے لگے گا اور ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کرے گا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کلیسیا میں ریپچر، اٹھایا جانا، مسیح کا آنا، یہ بات کلیسیا میں پھیلنے لگی، یہ بات کلیسیا میں مشہور ہونے لگی۔ لیکن ایک فکر بھی پیدا ہو گئی، ان کا کیا بنے گا جو سو گئے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے، اور ریپچر، اٹھایا جانا، سچائی سے واقف ہوں گے، سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ تصدیقیوں کے نام پولس رسول کا خط۔ آج میسیج تھوڑا سا مختصر ہوگا شہبانی کی وجہ سے، لیکن آپ بھرپور طریقے سے ساتھ رہیں، توجہ رکھیں، بار بار رپیٹ نہ کرنا پڑے، تو ہم تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں سیکھ سکیں گے۔ چوتھا باب تصدیقیوں کا پہلا خط 13ویں آیت سے۔ یہ میموریل سروس پر، جنازوں پر تو یہ آیات بہت پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کا ذکر جو ہے وہ کلیسیا میں ضرور ہونا چاہیے، اور ہوتا رہتا ہے، خدا کا شکر ہو۔ آئے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے بزرگ، یا کسی کا کوئی بچہ، کسی کا کوئی بڑا، کچھ خاندانوں میں، کچھ گھرانوں میں یہ صورتحال ضرور ہے اور کچھ میں نہیں ہے کہ ان کے کچھ سوئے ہوئے ہیں۔ پر بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ ان سے نا واقف نہ رہو، ان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو سو، کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ابتدائی باتوں میں کہ کلیسیا میں یہ فکر پیدا ہو گئی، ہم تو اٹھائے جائیں گے جب یسوع آئے گا، اونا نہیں بنے۔ رسول نے اس بات کو کلیئر کیا۔ 14ویں آیت، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔
ہیں خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھے۔ سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے، سوئے ہوئے کون ہیں؟ جو مسیح یسوع میں ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ان سے آگے نہ بڑھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے یسوع مسیح باتوں پر آئے اور پہلے وہ اٹھائے جائیں جو زمین پر زندہ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم ہرگز ان سے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ یہ فکر کلیسیا میں ایمانداروں میں پائی جاتی تھی۔ ہمارے پیاروں کا کیا ہوگا؟ جو سو گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو زندہ نہیں ہے ان کے بارے میں کلام کیا، خدا کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تو خدا نے اپنے کلام میں رسول کی معرفت کے بتایا اور سکھایا ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خدا خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے وسیلے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھے۔ پہلے کون جی؟ پہلے کون؟ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھے۔ ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں بڑھیں گے، یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ پہلے وہ جی اٹھے گے جو مسیح میں ہوئے۔ کیسے جی اٹھے گے؟ کون زندہ کرے گا؟ کون اٹھائے گا؟ کیسے ہوگا یہ؟ بزرگ ایوب آپ کی کتاب میں 14 باب میں بیان کرتا ہے، اگر درخت کاٹ جائے اور اس کا تنا زمین میں پڑا رہے، لگا رہے، تو وہ اس میں زندگی کے کوئی اثار نظر نہیں آتے، تو بھی پانی کی بھوک آتے ہی پھر اس کے شگوفے پھوٹ نکلیں گی، پھر اس کی کونپلیں پھوٹ نکلیں گی۔ پانی کی بھوک یہ درخت کے لیے امید ہے۔ آگے وہ سوال کرتا ہے، پر جو انسان مر گیا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ پھر جیے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ درخت کی امید تو ہے، اس کا کیا بنے گا جو انسان مر گیا؟ یہ سوال ہمیں پرانے عہد نامہ میں نظر آتا ہے۔ نبی رسول ان باتوں سے واقف ضرور تھے، پر یہ باتیں عام مقدسوں، ایمانداروں، خدا کی قوم سے یہ باتیں پوشیدہ تھیں۔ اس کا کیا بنے گا؟ جو درخت کٹ گیا وہ تو ہرا ہوگا، ہو سکتا ہے پانی ملتے ہی، کیونکہ درخت کٹنے کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ اس کے اندر زندگی کے اثار رہتے ہیں، پانی ملتے ہی ہرا ہو جائے۔ انسان کا کیا بنے گا؟ تو یہ جواب ہمارے خداوند نے دیا۔ اس چیز کا جواب کس نے دیا جی؟ آج پہلا اتوار ہے اور آج ہمارے لیے خداوند کی میز اس کے فضل سے تیار ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ضرور سنے، جو نہیں کھاتے نہیں پیتے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، میں جس کا آپ گوشت کھاتے ہیں، جس کا لہو پیتے ہیں، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا قول ہے، یہ اس کی قدرت ہے، میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ یہ ہمارے یسوع کی قدرت سے ہوگا۔ جو سو گئے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف نہ رہو، ہم جو زندہ ہیں ان سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ زندہ یسوع کی قدرت ان فانی بدروں میں موجود ہے جو اس کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے۔ ان فانی بدروں میں زندہ یسوع کی قدرت موجود ہے، اور یہ قدرت ان کو ان قبر کے بندروں سے، ان موت کے بندروں سے چھڑا کر پھر سے اٹھائے گی، کیونکہ یسوع کا لہو زندہ ہے اور اس کے لہو کی زندہ قدرت سے یہ ممکن ہوگا، کسی اور طریقے سے یہ ہو نہیں سکتا۔ جو
یسوع کے خون کی قدرت سے واقف نہیں ہے، روز لہو لہو کرتا ہے، جو یسوع کے خون کی قدرت سے واقف نہیں ہے اس کو اپنا بھی کچھ نہیں پتا، اپنا بھی کچھ نہیں پتا۔ اپنا پتا کیسے چلتا ہے؟ آپ کس قدر قیمتی ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہوگا جب آپ لہو کی قدرت سے واقف ہوں گے۔ آپ کے لیے جو قیمت ٹھہرائی گئی وہ قیمت سونا چاندی قیمتی پتھر نہیں تھے، ان سے خلاصی نہیں ہو سکتی۔ جس قیمت سے تم خریدے گئے، امام 20:28، خاص آپ نے خون سے خرید لیا۔ جب آپ یسوع کے لہو سے واقف ہوتے ہیں آپ اپنی قیمت جانتے ہیں، جب آپ یسوع کے خون سے واقف ہوتے ہیں آپ کو اپنی قدر کا اندازہ ہوتا ہے، میری ویلیو کتنی، آپ کی بہت ویلیو ہے۔ دنیا اس لیے نہیں جانتی، اس نے اس کو بھی نہیں جانا تھا جو کل کائنات کو بنانے اور خلق کرنے والا، اس کو بھی نہیں جانا تھا۔ آپ کو کیسے جانے؟ پر آسمانوں پر اس بات کی بڑی قدر ہے، یہ یسوع کے خون سے خریدے ہوئے لوگ بڑی یہ قیمتی ہیں۔ اور لفظ کیا ہے؟ خاص امت۔ کیا جی؟ خاص امت۔ یہ کیسے ہوا؟ میرے کاموں سے، آپ کے کاموں سے، کسی اور کے کاموں سے نہیں ہوا، یہ اس قیمتی لہو کی قدرت سے ہوا۔ ہاللیلویا۔ لہو کا کام جس کے زندگی میں مکمل ہے اور وہ لہو میں چھپا ہوا ہے، اس کے دل پر یسوع کے لہو کے چھینٹے ہیں، اور وہ لہو کو پیتا، لہو میں چھپتا اور خود کو لہو میں ڈھانپتا ہے۔ اس کے لیے زمین پر بھی ہر طرح سے سب کچھ ممکن ہے، اور اس کے لیے آسمان بھی کھلتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو خدا سے دور تھے، جو خدا سے ناواقف تھے، جو خدا سے اتنے دور تھے کہ اپنا معاملہ بھی خدا تک نہیں پہنچا سکتے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے تم یسوع کے خون کے سبب سے اب نزدیک آ گئے ہو۔ ہاللیلویا۔ کس کے نزدیک تھی؟ پاک خدا کے، پاک خدا کے نزدیک آ گئے ہو۔ کس قدرت سے؟ یسوع کے خون کی قدرت سے۔ تو بات ہم کر رہے تھے، پہلے تو وہ جو مسیح نے ہوئے جی اٹھیں گے، مرنے سے پہلے آپ نے جی اٹھنے کا انتظام کرو۔ انتظام کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ ہم نے خود اپنی طاقت سے جی اٹھنا ہے، اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ ایک کام ہے جو خدا نے کیا، اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا، ہمارا صرف اتنا سا عمل دخل ہے، ہم اس کام کے ہو جانے پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائی کفارہ کیسے فائدہ مند ہوتا ہے؟ ہمارا اس سے زیادہ کوئی کنٹریبیوشن، کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم جسٹ بلیو کرتے ہیں۔ جیسا تو نے پیغمبر، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی سو ایمان والے کے سب کچھ ہوتا ہے۔ آخری دن وہ لکھا ہے کہ وہ پہلے وہ جی اٹھیں گے، اور ہم نے دیکھا کیسے جی اٹھیں گے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موے، اس بات کی بڑی قدر کیجیے، مسیح میں مرنا مسیح کے بغیر شہنشاہیت اور بادشاہ جیسی زندگی جینے سے بھی کہیں بہتر ہے۔ مسیح میں مرنا، یہ جو بات ہے نا، آسمانی زندگی کی ویلیو دیکھیے۔ یوحنا جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں، یوحنا سب سے یاد ہے یا نہیں؟ بھائی تھی یہ سنو کیوں ہو جاتے؟ کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی بائبل پڑھتے ہیں؟ روز سارے پڑھیا کرو، پھر آپ کا مائنڈ کنیکشن بنائے گا کہ بات کہاں سے ہوگی۔ کم بائبل پڑھیں گے آپ کو حیرت ہی ہوگی، پتہ نہیں پاسٹر صاحب آپ کی طرف سے جملہ بول رہے ہیں یہ کلام میں لکھا ہوا ہے۔ جب آپ واقف ہوں گے تو
آپ کو کلام سننے اور سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی. تو جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں. اور دوسرا جملہ جو آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بڑا ہے. کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یوحنا بادشاہی سے باہر ہے؟ بھائی جب بادشاہی میں موجود سب سے چھوٹا اس سے بڑا ہے، سب سے چھوٹا یوحنا سے بڑا ہے، تو پھر یوحنا کا وہاں مقام کیا ہوگا؟ چھوٹے سے چھوٹا کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں. سب سے چھوٹا آسمان کی بادشاہی میں یوحنا سے بڑا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک پرسن کو دوسرے پرسن سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. یوحنا کا درجہ مقام بہت بلند ہے. یہ شخصی طور پر یوحنا کا موازنہ کسی اور شخص اور پرسن سے نہیں کیا جاتا. یہ دو عالموں کا موازنہ ہے، یہ دو جہانوں کا موازنہ ہے. ایک زمینی ریلم ہے اور ایک آسمانی ہے. اس جہان میں اس کا مطلب ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس موجودہ جہان میں کوئی جتنا بھی بلند اور سرفراز ہو، اس موجودہ جہان میں کوئی کسی قدر بھی با اختیار اور اعلیٰ عورتوں سے پیدا ہونے کا تعلق کس دنیا سے؟ موجودہ جہان سے. اس جہان میں جتنی بھی ویلیو ہو، جتنی بھی قدر ہو، جتنا بھی اعلیٰ مقام ہو، اس اگلے جہان میں، اس عالم میں جو آنے والا ہے اس میں داخل ہونا اس موجودہ جہان میں ہر مرتبے ہر مقام سے اتنا بلند ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام ہے. وہ اس عالم میں سب سے چھوٹے مقام رکھنے والے، اس عالم میں چھوٹا مقام رکھنے والا اس سے بڑا ہے. یوحنا کا اپنا مقام ہوگا. یہ یوحنا کو کم درجہ دینے کی بات نہیں ہو رہی. یہ دو جہانوں کو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہیں اس آسمان کی طرف لگاؤ جو موجودہ خراب جہان سے کہیں بہتر اور کہیں بہتر ہے، جہاں پر خدا کا تخت ہے اور جہاں پر ہمارا مسیح موجود ہے. اس دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ نہیں ہے. وہ نام مٹنے والا جہان ہے. اس کو لپیٹا جائے گا. تو اس میں جانے کے لیے کرسچن کو امید دلائی گئی ہے. ناواقف نہ رہو. جو مر گئے وہ جی اٹھیں گے. اور کس طرح جی اٹھیں گے؟ سب میرے ساتھ بولیے، یسوع کے خون کی قدرت سے، اس کے بدن کو کھانے کے سبب سے. اس لیے آج شرمانی ہے، اور یہ شرمانی ہمیں ریپچر کے لیے، ریزوریکشن کے لیے اٹھائے جانے کے لیے تیار کرتی ہے. ہاللیلویا. دے دے کے خون، دے دے کے گوشت وہ فنا کو بقا میں بدل رہا ہے. پریز ہاللیلویا. وہ آپ اس کام میں مصروف ہے. پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ باتوں پر اٹھائے جائیں گے. پھر ہم جو زندہ، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، آگے وہی بڑھیں گے جو مسیح میں پہلے سوئے، وہ پہلے جی اٹھے. پھر ہمارا نمبر آئے گا. ہوگا کیا؟ یہ بہت حیران کن حقیقت ہے. آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گل ویسے اچھا نہیں لگ رہا کر دیں، پر ہے یہ سچ. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا تو یہ سارے اٹھ جائیں، سارے ہی اٹھ جائیں، پر وہ حقیقت بڑی تلخ ہوگی جس دن پتہ چلے گا فلانا بھی، اچھا وہ کتنے غائب ہو گئے، فلانا بھی، اچھا بہنوں ہر گلی کے لوگ غائب ہو گئے، ہر شہر کے لوگ کی وہ یاد ہی ہے. چند منٹوں بعد پتا چلے گا اچھا میں رہ گیا. چند منٹ ایک دم سے پھر ایک پہ نمبر کے کہ بھائی ہو یا کی مسئلہ ہو یا کی پرابلم، ایک دم نام یاد نہیں آئے گا. پھر احساس ہوگا کہ لوگ اٹھائے گئے ہیں، میں تھے دنیا سے. اس حقیقت کو بڑی تلخ ہوگی، بڑی تلخ ہوگی.
کیونکہ جو رہ گئے ان کا ٹھکانہ آگ اور گندل کی جھیل ہے۔ اپنے آپ کو سدا تیار رکھو، جب یسوع آئے گا میں اٹھائے جانے والوں میں شامل ہوں۔ گناہ کی غلاظت کو اور وہ گناہ جو آسانی سے اٹھا لیتا ہے اسے دور کر کے یسوع کے لہو میں چھپے رہیے، تاکہ جب وہ آئے آپ اٹھائے جانے والوں میں شامل ہوں۔ رہ گئے جیسے رہ گئے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایک خدا کے بندے نے لکھا ہے 3 باتیں آسمان پر، ہر ایک ایماندار جو آسمان پر جائے گا 3 باتیں اس کو بڑا حیران کریں گے۔ پہلی گل، پروفیسر صاحب، پہلی گل میں ان کو دیکھ کر حیران ہوں گا جنہوں کے بارے میں سوچنا سب ہوا ہے یہ ایماندار ہے، یہ راست باز ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، انہوں نے آسمان پہ دیکھ کے میں حیران ہوں گا، کیونکہ خدا کا فضل سب کے لیے کافی ہے۔ کس وقت کس نے کیا فضل سے فائدہ حاصل کر لیا، پر ایمان تو شرط ہے، پر ایمان کے لیے ٹائم کی کوئی شرط نہیں ہے، کسی وقت بھی کوئی مانگ گیا ہے۔ دوسری حیرانی اس کو یہ ہوگی کہ مجھے کچھ وہ نظر نہیں آئیں گے جو میرے آئیڈیل تھے، میرے آئیڈیل تھے ایمانداری میں، راست بازی میں، روحانیت میں، دعاؤں میں، میسج میں، کلام میں آئیڈیل تھے، وہ تھے نظر ہی نہیں ہونے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہر ایک پوشیدہ بات کو سامنے لائے گا۔ پتہ چلے ان کا ظاہر تو بہت اچھا تھا پر ان کا باطن مسیح سے دور تھا۔ پھر مجھے دوسری حیرت ہوگی وہ بھائی نظر نہیں آ رہے۔ پھر تیسری حیرت یہ ہوگی کہ یہ احساس اچھائی خوشی تو پیدا کرے گا، پر یہ احساس یہ فکر کی علامت بھی ہوگا۔ پھر یہ حیرت ہوگی میں کیوں پہنچ گیا۔ تیسری اور آخری حیرت کیا ہوگی؟ میں کیوں آ گیا۔ پھر احساس ہوگا خدا کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، فضل سے نجات ممکن ہے۔ سو ان کو زمین پر حیرت ہوگی جو رہ گئے۔ سو ریپچر ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ عقد ثانی، ریزوریکشن اور ریپچر یہ ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے ہونے والے واقعات ہیں۔ اس حقیقت سے واقف ہوں۔ جب آپ اس حقیقت سے واقف ہوں گے تو یہ آزاد کیسے کرے گی؟ یہ ہمارے دل میں آسمان پر جانے کی لگن پیدا کرے گی، یہ ہمارے دل میں دنیا کی خواہشوں اور کاموں سے باہر نکلنے کی فکر پیدا کرے گی، ہمیں سکھائے گی ہمیں دنیا کے معاملوں میں نہیں الجھنا، بدی کے پیچھے نہیں بھاگنا، سچائی پر عمل کرنا، ایمان اور نیکی کی تدبیر کرنی ہے تاکہ ہم آسمان پر داخل ہو سکیں۔ یہ حقیقت ہمیں تیار کرے گی۔ سو یسوع مسیح نے فرمایا ہے آپ سب سے اس کا وعدہ ہے، جتنے اس کا گوشت کھاتے اور اس کا خون پیتے ہیں اس کا وعدہ ہے میں آخری دن انہیں پھر زندہ کروں گا۔ اس کو پتہ ہے کہ وہاں زندگی ہے، اور جیسے کہ اس کے لہو پہ ہے، زندہ لہو پینے والے جسم میں رہتے ہوئے ہی فنا کے قبضے سے چھوٹ جاتے ہیں، جسم میں رہتے ہوئے فنا کے قبضے میں چھوٹ جاتے ہیں، پر فزیکل ڈیتھ، جسمانی طور پر مرنا، یہ صرف ایک راستہ ہے، ادروائز اس جسم کے ساتھ آپ آگے جا ہی نہیں سکتے۔ خون اور گوشت جسمان کی بادشاہی کے بارے سے نہیں ہو سکتے۔ جب آپ سچائی سے واقف ہوتے ہیں آپ سوچنے کا انداز آپ کا بدل جاتا ہے۔ تو جو بہت سارے نے جڑے جسمانی طور پہ مرن کا سوچ کے گھبرا جائیں گے، تھوڑا جا کچھ ہو جائے، کام تھوڑا جا خراب ہو جائے، فکر نہ چوکھی طبیعت خراب ہوگی۔ ان کو یہ یاد رکھنا ہے آپ جب تک اس بدن میں ہیں آپ کمزوری، فنا اور کمزوری اور بے حرمتی کی حالت میں، جب یہ ہمارے خیمے کا گھر گرایا جائے گا، خیمے کا گھر گرایا جائے گا، یہ بڑا کی گل ہو رہی جسم میں زندگی، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب پہلی یاد آئے سے، جب یہ ہمارا خیمہ کا گھر گرایا جائے گا
تو ہمیں خدا کی طرف سے امانت ملے گی. تو یہ خیمے کا گھر نہیں چھڑنا چاہتے, خیمے کا گھر نہیں چھڑنا چاہتے, امانت کیسے ملے گی؟ وہ گھر امانت جلالی بدن جلال ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے. وہ عمارت بڑی خوبصورت ہے, پر حقیقت پسند بنیے. اگر آپ کو خیمہ اتنا پسند ہے اور خیمے کو ہی سنبھالنے پر لگے ہوئے ہیں, تو اس عمارت کی فکر کون کرے؟ خیمہ کیا ہے؟ جسم میں زندگی یہ خیمہ ہے. خیمہ عارضی رہائش کے لیے ہوتا ہے اور مضبوط عمارت مستقل رہائش کے لیے, مستقل رہائش کے لیے. سو خدا ہمیں ان باتوں کے لیے تیار کرتا ہے. پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے بدل ان کے ساتھ بالوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں. ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. ریپچر, اٹھایا جانا, زندہ کیا جانا, یہ ایسی حقیقت ہے جو ہمیں تیار کرتی ہے. ہمیں جسمانی کاموں, جسم کے کاموں, دنیاوی خواہشوں, رغبتوں سے باز آ کر اس کے جلال کو, اس کے جلال کی امید میں رہنا ہے. کنٹریوں کا خط کی طرف ہونے دے. کرنتھیوں پہلا خط جی 15واں باب 20ویں آیت سے. بلکہ 19ویں سے پڑھ لیتے ہیں, لیکن بات ہم اگلی ایک پر کریں گے. اگر ہم مسیح میں صرف اسی زندگی میں امید رکھتے ہیں, یونس, اگر ہم مسیح میں صرف اسی زندگی میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب. صرف اسی زندگی میں جو امید ہمیں دی گئی ہے وہ کیسی ہے؟ ایمان, امید, محبت, تینوں کیا ہے؟ صرف دنیا کی حد تک ہمارے پاس امید نہیں. نا امید غم کرتے ہیں. ہم نے تسلیقوں کے خط میں یہ حوالہ دیکھا تھا. یہ امید ہمیں غم سے چھڑاتی ہے. جو سو گئے ہیں ان کے جسم امید پہ پڑے, جی اٹھے. اور یہ ہم نہیں کریں گے, یہ ہمارا یسوع کرے گا, اس کی قدرت کرے گی. لیکن پھر واقعی مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. جس کا ایمان اس بات پر پختہ ہے, جب ہمیں یہ یقین ہے کہ مسیح مر گیا. آپ کے جی اٹھنے کی بنیاد مسیح کا جی اٹھنا. ہماری بنیاد کیا ہے کہ ہم جی اٹھیں گے؟ ثبوت کیا ہے ہم جی اٹھیں گے؟ ہمارے پاس دلیل کیا ہے ہم جی اٹھیں گے؟ ہمارے پاس حقائق کیا ہے ہم جی اٹھیں گے؟ پروف کیا ہے کہ ہم جی اٹھیں گے؟ تصدیق کیسے ہوگی کہ ہم جی اٹھیں گے؟ کیونکہ جس کا خون پیتے اور جس کا بدن کھاتے ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھا. جب ہمیں یہ یقین ہے تو پھر اپنا بھی یقین کریں. اکثر یہ بات کی جاتی ہے آدھی انجیل ایک ہی ہے, آدھی انجیل اور پوری انجیل. ایک چرچ کا نام ہی فل گاسپل ہے, FGA, فل گاسپل اسمبلی. پاسٹر بہت صاحب آپ کے درمیان آ چکے ہیں. ڈاکٹر یاقوب کیسر صاحب, بہت بڑی پینٹیکوسٹل یہ جماعت ہے, فل گاسپل. شاید ان کے اس نام کے پیچھے یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آدھی جیل کیا ہے؟ جی یسوع جی اٹھا. یہ باقی حقیقت ہے, سچ ہے, پر پورا پیغام کیا ہے؟ وہ جی اٹھا اور اس کے ساتھ میں بھی جی اٹھا.
موت مقدسوں کے بدلوں میں صلاحیت نہیں کر سکتی، نہیں رہتی۔ ہم پڑھ رہے ہیں جی اٹھے والوں میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب ایک آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے بندوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ یہ کام کس میں ہوگا؟ مسیح میں۔ اور آپ کو ایک میسج یاد ہوگا، اس میں ایک حصہ رہ گیا تھا، ان میں یہ آیات بھی شامل تھی، مسیح میں یہ مقام حاصل ہوگا، مسیح میں شامل کیا گیا۔ اب جو مسیح یسوع میں ہے، مسیح میں شامل رہنا یہ زندہ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح، اس لیے مسیح بنیاد ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوگا۔ پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگوں میں دو طرح سے یہ کام ہوگا، پہلے جو سوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور بعد میں ہم جو زندہ ہیں ہم بدل جائیں گے۔ اس کے بعد آخرت ہوگی، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ آخرت سے پہلے یہ دو کام ہوں گے۔ اصل آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنبھال رہے ہیں، آخرت کی کچھ کر رہے ہیں، آخرت کی سامان جمع کر رہے ہیں، آخرت کو بہتر بنا رہے ہیں۔ یہ جملے اکثر غیر اقوام کے علاوہ آپ کو مسیحی بھی بولتے نظر آئیں گے، پر آخرت تو بعد میں ہوگی۔ اچھی آخرت کے لیے آخرت سے پہلے، تھوڑا پہلے ہونے والے اس کام کے لیے خود کو تیار کریں۔ اس کے بعد آخرت ہوگی۔ آخرت سے پہلے کیا ہوگا؟ آخرت سے پہلے مردے زندہ ہوں گے، آخرت سے پہلے قبریں کھلے گی، آخرت سے پہلے ہم بدل جائیں گے۔ اس حقیقت کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے، یسوع جدوں ملیا تے مارا میں ہوا چ اڑ جانا ہے۔ یسوع جدوں ملیا تے مارا میں اڈاریاں۔ کئی یہ گیت گا رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی مطلب حرکت جنبش نہیں ہو رہی ہوتی، بس وہ گا رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے دل کو، ہمارے سینوں میں یہ بات دل کو اچھالتی ہے۔ اچھلا جائے یہ دل، یہ بات خوشی دیتی ہے۔ ہم آسمان پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عرشاں تے جان دیاں کراں میں تیاریاں، تے تیاری مکمل کدوں میں؟ تیل نال کوپی، خالی کوپی والے رہ گئے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہم زمینی نہیں ہیں۔ ہر روز اس بات کو یاد کریں، میرا وطن آسمان ہے۔ ہر بات، ہر روز اس حقیقت کو دہرائیں۔ ایک وقت آئے گا یا میں جی اٹھوں گا اور یا میں بدل جاؤں گا۔ مجھے ان میں شامل ہونا ہے، رہے ہوں مجھے نہیں ہونا۔ جو رہ گئے پھر ان کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوگا۔ مردے تو وہ بھی جی اٹھیں گے، جو ہلاکت کے لیے وہ بعد میں جی اٹھیں گے، پہلے جو مسیح میں سوئے وہ جی اٹھیں گے۔ ان باتوں سے رسول کہتا ہے آپ نے دل کو تسلی دیا کرو، ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ اور یہاں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آخرت ہوگی، اس کے بعد آخرت ہوگی۔ تو ریپچر کے لیے خود کو پرپیئر رکھنا، ایک تو اس میں یسوع کے خون کا بہت بڑا کام ہے۔ ایک ریفرنس ذرا میں پڑھنا چاہتا ہوں، دو لفظ ہے وہاں پر بڑے خاص، کرنتھیوں کا دوسرا خطرہ کھولیے۔ زبانی میں نے اس ریفرنس کا ذکر کیا، لیکن اس میں سے ایک لفظ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ چوتھی آیت سے، کیونکہ ہم اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراتے ہیں۔ بدنی زندگی تکلیف کا باعث ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے، انسان جو عورت سے پیدا تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بڑا ہے۔ تو کسی شخص سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ
خدا کا شکر ہے کہ انسان تھوڑے دن ہوتا ہے. اس بات کے لیے خدا کا شکر ہے کیونکہ جسم کی لمبی زندگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بہت تکلیف دہ ہے. اپنے بدن میں کراتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے. آیت نمبر 5 دیکھیے جی. اور جس نے ہم کو اس بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے. اس بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے. اب سب اس وقت بدلی زندگی میں جسم کی حالت میں خدا کے گھر اس کے چرچ میں بیٹھے, جسم کی حالت میں, جسم میں رہتے ہوئے اس زندگی سے ہم واقف ہیں. جسمانی زندگی کی حقیقت سے ہم واقف ہیں. اس جسمانی زندگی اور اس جسم کی زندگی میں رہتے ہوئے کیسے تیار ہو جائیں کہ اسے اتارنا ہے اور کچھ اور پہننا ہے. کیسے تیار ہو جائیں؟ جو نظر آ رہا ہے اس کا انکار کر کے, جو نظر نہیں آ رہا اس عمارت کو, اس جلالی بدن کو لینے کے لیے کیسے تیار ہو گئے. یہ بات یہاں پہ لکھی ہے. اور جس نے ہم کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے وہ خدا ہے. کس نے تیار کیا ہے؟ کس نے تیار کیا ہے؟ کیسے؟ کیسے؟ اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا. وہ اپنا پاک روح دے کر, اپنا روح القدس ہمارے فانی بدنوں میں بھیج کر. کیا تم نہیں جانتے تمہارے بدن روح القدس کے, تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. خدا کا روح تم نے بسا ہوا. ہمیں اپنا پاک روح دے کر وہ باتیں جو آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی, جو کانوں نے کبھی نہیں سنی, ایماندار آسانی سے ان باتوں کا یقین کر لیتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا, ایک جادو میٹھا. جب اگلے جہان کی باتیں کی جاتی ہیں نا, اگلے چھڑو اگلا جہان اے میٹھا, اگلا کی نہیں میٹھا, اگلے کا کی پتہ ہے وہ تو کی ہے یا کی نہیں, پر مقدسوں کو پتا ہے. کیوں؟ خدا نے انہیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے. ریپچر کے لیے, اٹھائے جانے کے لیے, آسمان پر جانے کے لیے, اور پہننے کے لیے خدا نے ہمیں تیار کیا ہے. اور کیسے تیار کیا ہے؟ اس نے اپنا روح ہم نے انڈیل دیا. خدا کا پاک روح مسلسل مقدسوں کے اندر کام کر رہا ہے, مقدسوں میں صلاحیت کر کے ان کو بدل رہا ہے اور ان کو آسمانی شہر میں رہنے کے قابل بنا. اگر جسم سے روح, اگر روح سے جسم کے کاموں کو نیز کرو گے تو جیتے رہو گے. خدا نے ہمیں روح القدس دیا ہے. اور جو باتیں مشکل ہیں, آنکھوں کے دیکھنے سے پرے ہیں, کانوں کی سماعت سے دور ہیں, ان کے لیے تیار کرنے کے لیے خدا اپنے پاک روح کو دیتا ہے. وہ ہمارے باطن میں ان حقیقتوں کو کھولتا ہے. وہ ان حقیقتوں کو ہمارے لیے قبول کرنا آسان بناتا ہے. جسم میں رہتے ہوئے جسم کی زندگی سے ہم پیار نہیں کرتے, ہم آنے والی زندگی اور اس آرام کے اور آسمان پر داخل ہونے کے منتظر رہتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں. جس نے ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے وہ خدا ہے اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا ہے. سو ریپچر اتنی بڑی حقیقت ہے, یہ ہمیں متحرک کرتا ہے کہ ہم گناہ سے دور رہیں. اٹھایا جانا, آسمان پر داخل ہونا, زندہ ہونا, یہ اتنی بڑی سچائیاں ہیں کہ یہ مقدس کو ابھارتی ہیں کہ وہ گناہ کو کبھی اختیار نہ کرے. کیونکہ گناہ کی حالت میں بھائی دیکھیں جب آسمان پر اٹھائے جائیں گے نا, یہ 100% قابل تفہیم تو نہیں ہے, اس کو سمجھا نہیں جا سکتا, پر کیسے یہ بدن ہلکے ہو جائیں گے, کیسے بدل جائیں گے, یہ اٹھ جائیں گے, آسمان پر اٹھائے جائیں گے. لیکن جس نے دنیا کی خواہشوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ہر چیز اپنے کندھے پر, سر پر, کمر پر لادی ہوئی ہے, ان کا کیا ہوگا؟ اس گناہ کو جو آسانی سے اجاڑ لیتا ہے, دور کر کے آسانی سے اجاڑ لیتا ہے. اور یہ بڑا خطرہ ہے, جو ان کو چھوٹا سا گناہ آسانی سے اجاڑ لیتا ہے,
तलवार आएगी तो वो क्या करेंगे, गन पॉइंट पर वो क्या करेंगे, बड़ी आसानी से कहेंगे असली मसीही नहीं है, वो तो मैं तफातन मसीह का पैदा हो गई सब, पैदा हो गया सब, मेरा क्या कसूर है, पढ़ाओ कलमा। जो आसानी से गुनाह जिनको जान लेता है, सोचे जब जान पर बनेगी तो वो क्या करेंगे। पर जिनके दिल खुदा की सच्चाइयों से भरे हुए हैं, जो मसीह में पूर्ण उम्मीद है, जिनको पता है आने वाला जहान हमारे खुदावंद के सपूत है, हमारा खुदावंद आ रहा है, वो हमें ले जाएगा, वो मरना कबूल करेंगे, पर वो अगली जिंदगी को खोना उनको कभी कबूल नहीं होगा। खुदा ने हमें इस बात के लिए तैयार किया। तो खुदा का शुक्र है वो अपने बेटे के लहू से हमें धोता और आसमान पर जाने के काबिल बनाता है। उसके खून को पीने से हम फना से छूटते और दर्जा दर्जा बदलते जाते हैं, और फिर रैप्चर की तैयारी में बेहतरीन काम खुदा का पाक करता है। वो अंदर बस कर जो उसके अंदर जिंदगी है उसको हमारे अंदर धोता है, उसके अंदर हमारे अंदर बखेरता है, और उस जिंदगी की तासीर से लहू की कुदरत भी और उसका काम भी और खुदा बाप का फजल, ये सब चीजें मिलकर हमें उठाए जाने के दर्जा तक ला रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना अजीम मुबारक और बड़ा खुदा कहाँ मिलेगा जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है। कैसे तैयार हो सकते हैं भाई? आप दुनिया की मिसाल लें, आपको कोई कहे अपना कार बेच दो तो आपको ऐसा ड्रेस दसे तो सुनिया भी नहीं ना वेखे तो आपको कुछ बहाए भी ना अगे तो ना एक अच्छा घर मिले, ना ड्रेस का पता, ना बहाया, ना किसी और ने वेखिया कि वो जी सोसाइटी कितने तो फैसला करोगे, कहोगे ये तो नहीं चाहिए, ऐसा है ना। लेकिन दुनिया में हमें ये पता है कि जब तक कोई हकीकत हाथ ना आए फैसले नहीं होते, तो ये हकीकत खुदा का बात हमारे बातों में खोलता है। उसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है। आखिरी बात मैं करूंगा, याद रखें रैप्चर से पहले रैप्चर के लिए आपको तैयार होना है। रैप्चर का मतलब क्या है? उठाया जाना, जिंदा होकर उठाया जाना या बदल कर उठाया जाना। उठाया जाना बाइबल की सच्चाइयों में से एक सच्चाई है, और 4,500 मज़ाहब में से सिर्फ एक ऐसा है जिसके पास ये हकीकत, ये सच्चाई बाकियों के पास नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ आपको मसीहियत में मिले, कहीं और मिल नहीं सकती। और ये मसीहियत ऐसा दीन है, ये अच्छे लोगों को सिर्फ अच्छे लोगों को क्या कहा जाता है? आप ही हमें क्रिश्चियन नहीं लग रहे, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी तालीम, आपका रंग, आपकी बातचीत, तो कोशिश करती आप बहुत अच्छे हैं, इधर आ जाओ, अच्छे इधर आ जाओ। पर मसीह की खूबसूरती क्या है? इब्ने आदम खोए हुए गुनाहगार ढूंढने वजह की है, क्योंकि यीशु के पास ये कुदरत है, वो बिगड़े हुए को, खोए हुए को, गुनाहगार को संवार कर अपनी सूरत पर ढाल सकता है। दूसरी जगह पर ये बात नहीं, उनको चाहिए ही अच्छी, और यहाँ अच्छों को भी खुदा और बेहतरीन बनाता है। अपने आप में जो अच्छा है हो सकता है खुदा के नजदीक वो अच्छा ना हो। हर किसी के लिए इस दिन में गुंजाइश है, वो अच्छा है या अच्छा नहीं है। खुदा का शुक्र है, ये बड़ा जाल है आसमान की बादशाही, जिसने जहान की सारी मछलियों को लपेट में लिया हुआ है। जो उसमें कायम रहेगा वो आसमान पर दाखिल होगा। तो उठाए जाने के लिए रसूल ने एक बात की है करंथियों के पहले खत में से। इस हकीकत के साथ साथ मैं इस हकीकत में दाखिल होने की राह भी आपसे शेयर करता जा रहा हूं। करंथियों का पहला खत 15वां बाब भी हम बोलेंगे, कुछ हवालाजात हम मुझसे पढ़ेंगे। 35 की आयत 15 बाब। अब कोई ये कहेगा
مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے گا، دنیا میں بہت سے ایسا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو جس کے اندر یہ سوال ہو، ایک کام خدا کے لیے کرے گا، ایک کے لیے ہوئے گا، غیر گھروں میں تو یہ ہے ہی، غیر بازار میں تو یہ ہے ہی بات۔ آپ کو کہے گا مردے کیسے جی اٹھتے ہیں اور جسم کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر کوئی مسیحی کہلانے والا ایسا سوچتا ہے تو بائبل اس کو کیا کہتی ہے؟ آئے نادان، یہ نادانی ہے، ناواقفیت ہے۔ تو خود جو کچھ ہوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا، تو خود جو کچھ ہوتا ہے، صرف مختصر سے چند منٹ اس بات پر دھیان دیجیے، ہمارے زندہ ہونے کو بیج کی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مردے کیسے جی اٹھتے ہیں، اسے بیج کی مثال دی گئی ہے۔ تو خود جو کچھ ہوتا ہے جب تک نہ مرے، دانا کیا ہوتا ہے؟ مٹی میں ڈالا جاتا ہے، وہ مٹی کے اندر دب کر مر جاتا ہے اور پھر اس میں سے پنپے نکلتے ہیں۔ آیت نمبر 42، مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ مردوں کی قیامت کو، ریزوریکشن کو، اٹھائے جانے سے پہلے زندہ ہونا اور اٹھایا جانا یہ ساتھ ساتھ ہے۔ سو مردوں کی قیامت کا مطلب ہے مردوں کا جی اٹھنا۔ مردوں کی قیامت کو بیج کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے، جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ اس میں ایک تنائی مشیرہ ہے، اس بات کو تنائی کا ہے۔ اگر کوئی بیج بویا جائے اور اس بیج میں زندگی نہ ہو، وہ اگے گا یا خاک کے ساتھ خاک ہو جائے گا؟ میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے چنے یا گندم لے لیں، ان کے شادیاں چوپے نہ گندم ابالتے سن، بچپن میں ہم نے دیکھا ہے۔ اگر آپ گندم لیں یا چنا لیں، اس کو ابال لیں، اس کو کیا کریں؟ ابال لیں اور پھر سکھا لیں، تو آپ بغیر ابلا ہوا بھی اور ابلا ہوا بھی ساتھ ساتھ رکھیں، آپ کو شکل میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کچھ کا ابل کر چھلکا ڈیمیج ہو جائے، لیکن زیادہ تر آپ کو بیج ابلا ہوا بھی ویسے ہی دکھے گا اور جو ابلا نہیں، ابالا نہیں کیا، وہ بھی ویسے ہی دکھے گا، نظر ویسی آئے گی۔ دونوں کو بو دیں، دونوں کو بو دیں، ایک کھیت میں ابلا ہوا، ایک کھیت میں اوریجنل حالت میں بغیر ابلا ہوا، کیڑا اگے گا؟ بغیر ابلا ہوا۔ کی فرق کی وجہ؟ چینج کتنا ہے؟ چینج کہاں ہے؟ کیونکہ جو ابلا ہوا ہے اس کے اندر اب زندگی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ہمارے جی اٹھے کو بیج کی مثال دی گئی، تو بیج وہی اگتا ہے جو بوتے وقت اپنے اندر کیا رکھتا ہے؟ زندگی۔ تو پیدا ہونے کا دن مرنے کے دن سے کم اہم ہے، مرنے کا دن زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کے مطابق آپ کی آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ جب آپ کے بدن کو قبر میں اتارا گیا، آپ زندگی سے محروم ہیں، زندگی سے خالی ہیں، آپ مردہ بیج ہیں، آپ کیسے اگے گے؟ کیڑا لگا ہوا مردہ بیج کیسے اگے گا؟ تو زندہ بیج اگتا ہے جس کے اندر زندگی ہے۔ اس کا مطلب ہے ریپچر میں ہو جائیں گے جو جسم میں رہتے ہوئے مسیح کی زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، جسم میں رہتے ہوئے۔ اور یہ زندگی کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے، اس کے پاس زندگی ہے۔ سارے کو ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاللیلویا۔ بیج کی مثال دے کر یہ حقیقت بتائی گئی ہے، اپنے جانے ہمیشہ زندگی میں شامل اور داخل ہیں آپ۔ اس لیے جب آپ جائیں گے تو آپ زندہ بیج ہیں،
बोए जाएंगे, कब्र में उतारे जाएंगे, आपके उगने की उम्मीद रहेगी। आखिरी हवाला मैं पढ़ूंगा, ये बड़ी खुशखबरी है, सिर्फ हम पढ़ेंगे और फिर दुआ करेंगे। 5वां बाब 13वीं आयत है, यूहन्ना का पहला खत, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी। किनको लिखी जी? आज कुत्ते जाग रहे हैं सारे। किनको लिखी? जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो। कौन कौन खुदा के बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया? ईमान लाने का सब का पता है। कोई ऐसा है जी? आप सब खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हैं, तो अगली बात का भी तो यकीन करें। मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी, तुम जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाने वालों को मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। अच्छा, ये सलाह है या इतला है? सलाह है या इतला है? सलाह क्या होती है? जिंदगी हासिल करो, पहली जिंदगी पाओ, ये सलाह नहीं। सलाह उनके लिए है जो ईमान नहीं रखते, उनको अच्छी सलाह दी जाती है। ये इतला है और ये इतला आसमान से आई है। तो जिंदगी रखते हो। जब जिंदगी, लेकिन किन की बात हो रही है? जिनका ईमान खुदा के बेटे का, ये उनकी बात हो रही है। सच्चा, पक्का, पुख्ता ईमान, मैं तो चैन से मुकर्रा, वो जिंदगी रखते हैं। जब वो दुनिया से जाएंगे तो वो जिंदा बीज हैं, कब्र में तो रखे जाएंगे, पर कब्र में उनको अपनी कैद में नहीं रख सकेगी। आखिरी नसीला फूका जाएगा, हवा पर खुदा उड़ाएगा। जैसे ही नसीला फूका जाएगा, कब्रें खुलेगी और मुर्दे गैर फौरी हालत में निकलेंगे। ये निकलने वाले कौन हैं? जो जिस्म में जीते हुए अपने अंदर जिंदगी रखते हैं। वो जिंदगी फूल निकलेगी, जिंदगी की आवाज के साथ खुदा आएगा और हम जी उठेंगे। और जितने बाकी जमीन पर जिंदा होंगे और वो जिंदगी की हालत में है, वो जिंदगी उनको बदल देगी। जिसने हमें इस बात में तैयार किया है वो खुदा है। हालेलुया। सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।